میں آج مانسہرہ کی ایک مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ حاجی بشیر خان صاحب اور میں تقریباً ہم عمر ہیں۔ میرا پیشہ چونکہ اپنا تھا، میں کوئی چھوٹی موٹی پالیٹکس کرتا تھا۔ حاجی صاحب کا کاروبار تھا، وہ ٹرانسپورٹر تھے، لیکن ان سے واسطہ پڑتا رہتا تھا۔ بہت سارے معاملات میں انہوں نے میرے ساتھ ذاتی طور پر بہت سارے احسانات کیے۔ میں چیئرمین بن رہا تھا، اس میں تھوڑی جیسی گڑبڑ تھی، تو حاجی صاحب سے ہم نے رابطہ کیا تو حاجی صاحب نے کہا جی نہیں، یہ کام ٹھیک ہو جائے گا۔ حاجی محمد بشیر خان خانخیل مانسہرہ کی ایک بہت عام شخصیت تھی۔ آج ان کو دنیا سے رخصت ہوئے 37 سال گزر چکے ہیں، لیکن اب بھی پتہ یہی چلتا ہے کہ وہ ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ محمد صحیح نام ہے مڑا جا بشیر خان آسا مطلب دوست آسا پرا سے کسی کھیڈ دیا سے بڑے کسی بڑے ہوئے نکے بڑے اندر گھر ٹکرے اسی اندر ٹرانسپورٹ کا کام آسا اندر گھر لنگر لنگر تو آسا نہیں کھاندے پیندے سے لوگ مسافر کوئی بھی ہوئے جی رئیس آسا کوئی خان معمولی خان نہ سا آسا مانسہر رئیس آسا۔ خطہ ہزارہ اپنی مردم خیزی کے حوالے سے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے برِ صغیر میں الگ مقام رکھتا ہے۔ ہزارہ کی سرزمین نے ایسے ایسے سپوت پیدا کیے جنہوں نے نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اپنے نام کا لوہا منوایا۔ ان میں سے آج ایسی شخصیت حاجی بشیر خان کے بارے میں بات کریں گے۔ حاجی بشیر خان خانخیل نے 1 جون 1939 کو احمد علی خان خانخیل کے گھر مانسہرہ میں آنکھ کھولی۔ احمد علی خان محکمہ جنگلات میں ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر سری نگر تھے۔ بشیر خان نے زندگی کے ابتدائی ایام والدہ کے ہمراہ پہلے سری نگر اور بعد میں مظفر آباد کشمیر میں گزارے۔ ابتدائی تعلیم مانسہرہ میں حاصل کی۔ اگرچہ آپ کا خاندان قیام پاکستان سے قبل اور بعد ازاں مانسہرہ سے قومی سیاست میں بھرپور سرگرم تھا، مگر آپ سیاست سے دور رہے۔ لیکن الیکشن کے دنوں میں آپ سرگرم رہتے تھے کیونکہ آپ کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا۔ مانسہرہ شہر میں ان کی شخصیت کا اثر انتخابی نتائج میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتا تھا۔ آپ کا پسندیدہ شعبہ ٹرانسپورٹ تھا، لہذا آپ نے اسی شعبے کو اپنا پیشہ بناتے ہوئے 1979 میں کوہستان ہزارہ کے نام سے اپنی کمپنی کی بنیاد رکھی۔ مون ٹرانسپورٹ کے نام سے مانسہرہ سے گلگت کے لیے نجی بس سروس کا آغاز کیا۔ بعد ازاں آپ نے وفاقی اور پنجاب حکومت کو درخواست گزاری کی کہ آپ کی کمپنی کو راولپنڈی سے گلگت کے لیے روٹ پرمٹ جاری کیا جائے، جس کا ہیڈ کوارٹر مانسہرہ میں ہوگا۔ جواب میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ نے شرط عائد کر دی کہ راولپنڈی سے روٹ پرمٹ اسی صورت میں جاری ہوگا کہ اگر آپ 25 جدید گاڑیاں فراہم کریں تو درخواست پر عمل درآمد ممکن ہو سکے گا۔ آپ نے فوری طور پر 25 جدید بیڈ فورڈ بس منگوا کر موجودہ ایرم ہوٹل مانسہرہ کے کھلے میدان میں اپنی رہائش گاہ کی اطراف پارک کر دی۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ گاڑیوں کے معائنے کے لیے مانسہرہ آئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اسی موقع پر گاڑیوں کو روٹ پرمٹ جاری کر دیا گیا۔ آپ نے سروس کا نام اپنے کمسن لاڈلے بیٹے کے نام پر مون خان ایکسپریس رکھا اور گاڑیوں کی رجسٹریشن کے نمبر 55 کی سیریز سے حاصل کیے، جن میں 1255، 1655، 2555، 2655، 1955 وغیرہ وغیرہ شامل تھے۔ پاکستان کے تمام ٹرانسپورٹر حیران تھے۔ اس دن خوشی کا سماں تھا اور حاجی صاحب بھی بہت خوش تھے۔ مبارکباد دینے والوں کا ایک جمع غفیر امڈ آیا اور مبارکباد دینے والوں میں ملک کے تمام بڑے نامی گرامی ٹرانسپورٹر حضرات، جناب حاجی نذر آف بالاکوٹ، سید علی اصغر شاہ راولپنڈی، پیر سید کیسر شاہ افسواں، روشن خان سواتی، اسلم چیئرمین مانسہرہ، حاجی غلام نبی، عبد المالک خان، نواز خان، بابو شیراز، محمد قریشی، حاکم خان سواتی اور عبداللہ خان ڈوڈیال قابل ذکر ہے۔ مانسہرہ سے کراچی کے لیے پہلی براہ راست بس سروس کا آغاز بھی مون ٹرانسپورٹ کو حاصل ہے۔ مانسہرہ سے مکہ مکرمہ کا سفر حاجی صاحب نے بذریعہ سڑک براستہ ایران عراق کامیابی سے طے کر کے یہ اعزاز بھی اپنے نام کیا، جس میں حارزین حج کو دوران سفر ساتھ لے کر گئے اور حج کی شہادت حاصل کی۔ حضرت سائیں سیلی سرکار کے عرس کے موقع پر حاجی صاحب عقیدت مندوں کے لیے ہر سال مون ٹرانسپورٹ کی مفت سہولت فراہم کرتے تھے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اولیاء اللہ سے کس قدر عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ آپ انتہائی مہمان نواز غریب پرور شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کے دروازے ہمیشہ غریبوں کے لیے کھلے رہتے تھے اور کوئی بھی شخص آپ کے گھر سے خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔
صرف 47 سال کی عمر میں آپ پھیپڑوں کے عارضہ میں مبتلا ہوئے اور علاج کے لیے برطانیہ گئے۔ 27 جنوری 1986 کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ حاجی بشیر خان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔